السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے عنکبوت بائی نور راجپوت کا پارٹ 17۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ آخری باب سے قبل ہر جال کا انجام ایک لرزش میں چھپا ہوتا ہے۔ جب دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہی الجھتے ہیں جو خود کو سب سے مضبوط سمجھتے ہیں۔ منار کا جال اپنی آخری حد تک بن چکا ہے۔ فجر نے جس کھیل کو حقیقت سمجھا وہ دراصل ایک خواب کی تجسمین تھی، منار کے خواب کی، اور فلک عالمگیر جو لفظوں سے تقدیر لکھتی رہی اب جاننے والی ہے کہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی خالق کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ اب روشنی کے اس آخری منظر میں سب کچھ کھلنے والا ہے۔ ولیم کے دل میں جو عزم اتر آیا تھا، فجر کی آنکھوں میں جو خوف اتر آیا تھا، اور رئیس کے دل میں جو سچ دفن تھا، اور سب ایک لمحے میں بے نقاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر کردار اپنی اصلی صورت میں آئے گا، بغیر نقاب، بغیر دکھاوے، بس اپنی گناہوں، کمزوریوں اور مقدر کے ساتھ۔ عنکبوت کا جال مکمل ہو چکا ہے، اب صرف ایک دھاگا باقی ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹے گا خاموشی سب کچھ نگل لے گی۔ یہ تاریکی ہو گئی، ایک ایسی تاریکی جو اب پرانے زخموں کے ساتھ ساتھ نئے عہد کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد اجالا کبھی لوٹ پائے گا یا نہیں۔ یہ تو ایک راز ہے۔ یاد ہے عنکبوت کی اس دنیا میں ہر قدم دھیان سے رکھیں، یہ جال مخصوص ریشم کے تار نہیں، یہ کرداروں کی گمشدہ تقدیریں ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ کہانی آپ کو مخصوص اختتام تک لے جائے گی یا خود آپ کو بھی اپنے اندر کھینچ کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور لے جائے گی۔ آخری باب۔ عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ باب آخری، کہانی گر اور کہانی۔ ہر آغاز اپنے مقدر میں ایک انجام لے کر اترتا ہے، مگر انجام کا مطلب ہمیشہ فنا نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ایک ایسی دہلیز ہوتا ہے جس کے پار قدم رکھنے کے بعد منظر تو بدل جاتا ہے، لیکن پیچھے بند ہونے والے دروازوں کی دستک روح میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہانی کو جنم دینے والے ہاتھ اور کہانی کے اندر سانس لیتی روح کے درمیان ایک مقدس عہد بھی ہے، اور ایک ازلی جنگ بھی۔ کبھی کہانی گر کی انگلیوں میں تقدیر کے وہ دھاگے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی مرضی کے رنگوں کو جہاں بنتا ہے، اور کبھی کہانی خود ایک ایسے سرکش دریا بن جاتی ہے جو اپنے بنائے ہوئے کناروں کو توڑ کر اپنے راستے خود تراشتی ہے۔ یہ آخری باب وہ مقام ہے جہاں روشنی اور تاریک ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے ہیں کہ پہچان ممکن نہیں۔ اب فیصلہ نہ قلم کی سیاہی کرے گی، نہ کردار کی سستی، اور نہ ہی کہانی گر کی خواہش۔ فیصلہ وہ ٹھہرا ہوا لمحہ کرے گا جو ہر دل میں ایک ہی سوال کی گونج چھوڑ جائے گا۔ کیا کہانی گر اپنی تخلیق پر قادر ہو سکتا ہے، یا کہانی وہی ابدی سچ ہے جو اپنے خالق کے مٹ جانے کے بعد بھی زمانے کی آنکھوں میں زندہ رہتی ہے؟ یہ اوراق کسی نتیجے کا اعلان نہیں، بلکہ اس بولتی خاموشی کا نام ہے جہاں ہر قاری کے سینے میں اتر کر اس کی اپنی امانت بن جائے گی۔ یہ وہ نقطے ہیں جہاں وقت کی نبضیں تھم جاتی ہیں، جہاں کائنات سانس روک کر دیکھتی ہے کہ کیسے سب کچھ ختم ہو کر بھی سب کچھ کسی نئی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں اختتام بھی ہے اور لافانی آغاز بھی ہے، یہاں راکھ بھی ہے اور چنگاری بھی۔ 31 دسمبر، سال کی آخری رات۔ سلاخوں سے لٹکے فانوس اور نیون لائٹس لاکھوں جگنوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ چاروں جانب لگے برقی کیمکوں اور ہر طرف بے شمار چہروں کا ہجوم، ایسے ہجوم جو شاید کبھی کسی نے ایک جگہ دیکھا ہو۔ شور اتنا کہ سانس بھی دب کر چل رہی تھی۔ یہ جشن نہیں تھا، یہ ایک جنگ کی تہمید تھی، مگر اس ہجوم سے دور کچھ فاصلے پر اوپر ایک بالائی منزل کی سنگ مرمر کی بالکنیوں پر وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف عارف ولی اورنگزیب۔ سفید شرٹ میں ملبوس، قطعین آنکھوں والا وہ شخص جو برسوں سے خاموش پیادہ سمجھا گیا۔ لوگ اسے بھولتے رہے، کم تر جانتے رہے، مگر آج کی رات وہ خود اپنی کہانی کا پہلا جملہ لکھنے والا تھا۔
اس نے نیچے جھانکا، ہجوم کے شور میں اسے ایک عجیب سا سکوت سنائی دیا۔ یہ میرا جنم دن ہے۔ یہ دن موت لائے گا یا زندگی؟ کیونکہ یہ صرف جشن نہیں ہے، یہ شطرنج کا میدان ہے۔ آج ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ سب سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی انجام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر آج کا دن پیادے کے لیے اہم ہے۔ میں وہ پیادہ ہوں، وہ معمولی سا مہرہ، مگر آج اس کہانی کی ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ نیچے ہزاروں چہرے تھے، روشنی کے طوفان میں ہر کوئی اپنی کامیابی، اپنی طاقت اور اپنی جیت کا تصور لیے کھڑا تھا۔ ڈارک سٹارز کا یہ لاؤنج صرف ایک برانڈ کی تقریب نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں دولت، شہرت، محبت، انتقام اور غرور سب ایک دوسرے کے سامنے چال چلنے کو تیار تھے۔ یہاں سب کو لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا ہار اور جیت کا اصلی فیصلہ کس کے پاس ہے۔ یہاں ہر چال ایک انجام لائے گی، کچھ کے لیے کامیابی، کچھ کے لیے بربادی، اور میرے لیے شاید حقیقت۔ نیچے کہکے تھے، مکافات تھے، چمک دار لباس اور جھلملاتے خواب تھے۔ کیا میں اپنی کہانی پر قادر ہوں، یا یہ سب دھاگے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر سب مقدر ہے تو پھر میری یہ آواز، میرے یہ ہاتھ کس کے لیے ہیں؟ آج نہ صرف ڈارک سٹارز کی لاؤنج تھی، بلکہ بہت سے نقاب اترنے والے ہیں۔ آج ہارنے والے بھی جیت جائیں گے اور جیتنے والے بھی ہار جائیں گے، کیونکہ ہر کہانی کا اصلی انجام وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اصلی انجام وہ ہے جو دلوں کی راکھ میں چھپی چنگاری سے جنم لیتا ہے۔ حال کی گونج آہستہ آہستہ مدھم ہوئی، روشنیوں کی چمک جیسے دھند میں ڈوب گئی۔ وقت کی ریت پلٹنے لگی۔ اس انجام تک پہنچنے کے لیے سب کچھ 15 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ جب پچھلا باب ختم ہوا تب وقت نے میرے سامنے 15 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن لکھ دیا تھا۔ 15 دن جنہوں نے مجھے اس لمحے تک پہنچایا۔ روشنی مدھم ہو گئی اور یوں لگا جیسے ایک پردہ سرکا ہو۔ گزرے دنوں کی تصویریں ابھرنے لگیں، راز، دھوکے، خون، محبت، انتقام، سب کچھ جو 15 دنوں میں ہوا سامنے آنے لگا۔ کہانی پلٹ کر وہیں جا پہنچی جہاں اختتام کی پہلی لکیر کھنچی تھی۔ اصلی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ 15 دن پہلے لاہور کی صبح کا سورج جب افق پر نمودار ہوا تو اپنے ساتھ امید کی کرن نہیں، بلکہ ایک اذیت ناک سچائی کی تپش لایا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جس میں صرف ٹیلی ویژن اسکرین کی رحم روشنی جل بجھ رہی تھی۔ یہ روشنی فرش پر بکھرے سامان پر، دیواروں پر لرزتی اور فجر کے ساکت چہرے پر لمحہ بلمحہ بدلتے سائے بناتی۔ ڈرائنگ روم سے منسلک ڈریسنگ روم بکھرا ہوا تھا، کھلے ہوئے بکسے، الماریوں سے باہر لٹکتے ہوئے قیمتی جوڑے، فرش پر بکھرے ڈیزائن کے خاکے اور ڈبوں میں قید زیورات کی کلیکشن جن کی چمک آج بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اور اس تباہی کے عین درمیان فجر فرش پر بیٹھی تھی، ایک شکست خوردہ ملکہ اپنے بکھری ہوئی سلطنت کے باقیات میں۔ ٹی وی اسکرین پر ایک اینکر کی آواز گونجتی سنائی دی تھی، منار فیشن کی مرکزی عمارت آگ کی لپیٹ میں، کروڑوں کا نقصان۔ ذرائع کے مطابق فائر الارم سسٹم غیر فعال تھا، تحقیقات جاری ہیں۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ ایک ہیرے کا ہار اس کی ہتھیلی پر پڑا تھا۔ اسے وہ فیشن شو یاد آیا جہاں اس ہار کی چمک نے ہزاروں آنکھوں کو خیر کر دیا تھا۔ اس کی سلطنت، اس کی پہچان، اس کی زندگی بھر کی محنت، سب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، ایک سرگوشی ابھری جو صرف اسے خود سنائی دی۔ نہیں، میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، یہ سب راکھ دوبارہ سونا بنے گی۔ اس نے ہیرے کا ہار میز پر رکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، مگر پلکوں کی دیوار نہیں باہر آنے سے روکے ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر ایک ضد بھرم عزم تھا۔ ٹی وی پر آوازیں پھر ابھریں۔ ذرائع کے مطابق فجر معراج کی کمپنی کو اس آگ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ کئی بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں سختی سے بند کی، جیسے اس آواز کو اپنے اندر جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ یہ سب ختم نہیں ہوا، وہ خود سے بولی۔
یہ میرا امتحان ہے اور میں ہار نہیں مانوں گی۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا، ولی اندر داخل ہوا۔ اندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر ہی ساکت ہو گئے۔ اس کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بکھری ہوئی چیزیں اور ان کے درمیان فجر جو ایک مشین کی طرح سامان نکال رہی تھی۔ فجر، اس کی آواز گہری اور نرم تھی، جیسے وہ شیشے سے بنے کسی وجود کو پکار رہا ہو۔ فجر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی نظریں ایک اور بکسے پر جمی تھیں۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب مجھے بیچنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، سپاٹ اور بے رحم۔ ہر چیز، ہر زیور، ہر جوڑا۔ مجھے رقم چاہیے، میں اپنی کمپنی دوبارہ کھڑی کروں گی۔ کوئی مجھے گرا نہیں سکتا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخر کار اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں رت بھر جاگنے اور رونے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں جھکوں گی نہیں۔ انہوں نے سمجھا میں ختم ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں پھر سے اٹھوں گی، میں راکھ سے سلطنت بناؤں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ولی مزید اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے پہلے بکسے کی ڈھکن پر ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ بس کرو، یہ سب تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کی تیوریاں چڑھی۔ کیوں نہیں؟ یہ سب میری محنت ہے، میری پہچان ہے۔ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گی، لیکن ہاروں گی نہیں۔ تمہیں کچھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما، مگر فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ یہ میرا خواب تھا ولی، میری سلطنت، میری زندگی بھر کی کمائی۔ تم سمجھ نہیں سکتی، یہ میرا وجود ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ تم کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تم زندہ ہو، اور جب تک تم زندہ ہو تمہارے خواب بھی زندہ رہیں گے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ سنبھالو خود کو، یہ سلطنت پیسے سے دوبارہ بن سکتی ہے، مگر اگر تم ٹوٹ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فجر کی آواز لرز گئی۔ آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے اب بہنے کو تیار تھے۔ میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ غائبی دماغ سے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی بگڑی حالت دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے کندھوں پر رکھتے اسے جھٹکا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، تمہیں اپنی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بوجھ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ فجر کی آنکھوں میں بے یقینی تیرتی رہی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ فجر کے کپکپاتے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے سب کچھ بیچنے پر تلے تھے اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ ولی کے الفاظ نے جیسے اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا تھا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے سکون تھا، اعتماد تھا اور ایک نہ ٹوٹنے والا سہارا تھا۔ ولی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ولی نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ دل ٹوٹتا ہے تاکہ انسان پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ یہ تمہارا انجام نہیں ہے فجر، یہ تمہاری نئی شروعات ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو بھی بہنے کو تیار تھے، مگر اب ان میں بے بسی نہیں تھی۔ میں زندہ رہوں گی، میں دوبارہ جیتوں گی، میں سب دوبارہ بناؤں گی۔ وہ کسی رٹائے طوطے کی طرح بولی۔ ولی کی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، کیونکہ تم صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں ہو، تم ایک سروائیور، اور سروائیور کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ سنتے ہی فجر کے ہاتھ آہستہ آہستہ بکسوں سے ہٹ گئے۔ کچھ لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پہلا قدم اٹھایا اور اپنا سر ولی کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، اس خاموشی میں شکر گزاری تھی، سکون تھا اور ایک نئی امید تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کمرے میں اب بھی نیوز چینل کی آوازیں گونج رہی تھیں، تباہی کے داستان سنا رہی تھی، مگر فجر کے دل میں پہلی بار ایک ٹھہراؤ اتر آیا تھا۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں تھی۔ رات کے آخری پہر، رئیس ہیڈ آفس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں والے راہداریوں میں سناٹا تھا، مگر اس کے قدموں کی دمک اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ رئیس آہستہ آہستہ
चल रहा था। इसकी निगाहें दीवारों पर लगी तस्वीरों पर गईं। कामयाबी मंसूबों की फ्रेम, इसके बाप की तस्वीर, दादा की तस्वीर, वो सब इसके होते हुए भी इसके नहीं थे। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन। इसने एक लम्हे को रोक कर शीशे से बाहर शीशे की रोशनियां देखी। मैं नहीं जानता इन 15 दिनों के बाद क्या होगा, अंजाम किसका होगा और किसके लिए तारीखी बचेगी। वो फिर चलने लगा। राहदारियों की गूंज इसके अल्फाज के साथ बढ़ गई। लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ, बाकी सबको महफूज रखना है। ये सल्तनत, ये लोग, ये सब मेरे हिस्से का कर्ज है। और बादशाह अगर अपनी सल्तनत के लोगों को ना बचा सके तो फिर वो बादशाह ही कैसा। वो हाथ गिलास वाल पर फेरते हुए हल्का सा मुस्कुराया। बादशाह से जो बन पड़ेगा वो करेगा, बादशाह का अहद। वो एक बड़े हॉल के दरवाजे पर आकर रुका। हॉल में कॉन्फ्रेंस टेबल पर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स और आने वाले लाउंज की मॉडल्स बिखरे पड़े थे। इसने अंदर कदम रखा और मेज पर झुकी फाइल को बंद कर दिया। ये मेरी कहानी है, आवाज़ उभरी और पुरअज़म थी। मैं अपनी दास्तान का मुसन्निफ हूँ। इसने खिड़की पर नज़र डाली। सुइयों की टिक टिक जैसे वक्त के ज़ख्म याद दिला रही थी। 15 दिन फिर, और फिर फैसला हो गया। तारीख मुझे कैसे याद रखेगी, बादशाह की तरह या शिकस्ता इंसान की तरह। वो एक बार फिर राहदारियों में लौट आया। रोशनी इसके पीछे धुंधला गई, मगर इसके कदमों की दमक अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर। सर्द रात की खनकी कमरे के अंदर तक सरायत कर रही थी। एडमबर्ग की बर्फ थम चुकी थी। अंदर फायर पैलेस की मध्यम आंच जल रही थी, लेकिन कमरे की फिजा में एक बेनाम सी वीरानी रची महसूस हुई थी। जेनी नीम दराज सोफे पर लेटी थी। सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ सर के नीचे दबा हुआ और दूसरे हाथ में एक कलम था जो इसने बेध्यानी में कॉपी पर घुमा रखा था। सामने मेज पर एक मोटी फाइल रखी थी। नई फिल्म का मुआहदा। इसके मैनेजर और दोस्त एन सामने कुर्सी पर बैठे थे। सॉरी मैनेजर और दोस्त ऐना सामने कुर्सी पर बैठी थी, माथे पर शिकने और आंखों में उलझन। जेनी, ये स्टार लाइट नहीं है, ये एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। तुम्हें ये फिल्म साइन करनी चाहिए। ऐना की आवाज़ इल्तिजा से भरी हुई महसूस हुई। दिल नहीं चाहता ऐना, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। इसने आहिस्तगी से सर हिलाया। ये कैरियर है जेनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? कितने लोग तरसते हैं ऐसी ऑफर के लिए और तुम एक के बाद एक ठुकरा रही हो। स्टारलाइट को भी मना कर दिया जॉर्ज, अब किसी और हीरोइन का कास्ट कर चुका है। आखिर तुम क्या चाहती हो? जेनी ने एक टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई एक शख्स मेरे सवाल का जवाब दे दे। एना ने उलझ कर पूछा, कौन सा कैसा सवाल? मुझसे मोहब्बत करता है? फिर कहता क्यों नहीं? आखिर क्यों? वो मुझसे नजरें चुरा लेता है, बात करने से भागता है। क्या मेरी मोहब्बत इतनी बोझिल है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती गई, जैसे अपने ही दिल का बोझ उतार रही हो। जब मैं इसके सामने खड़ी होती हूँ तो इसकी दुनिया रुक जाती है, मगर वो मुझे से नजरें चुरा लेता है। क्यों है ना? वो क्यों ऐसा करता है? कमरे में लम्हे भर को खामोशी छा गई। जरा सी खुली खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और पर्दे हिलाने लगा। ऐना ने सर झटका, जैसे इस मौजू पर मजीद बात करने को तैयार ना हो। जिंदगी किसी एक शख्स पर ख़त्म नहीं हो जाती जेनी, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। लोग तुम्हें इस वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा कहते हैं और तुम एक शख्स के रवैये पर अपनी दुनिया जला रही हो। पहले विलियम और अब ये जॉर्ज। आखिर ये जोसेफ पैलेस का भूत कब उतरेगा तुम्हारे सर से? ने मजबू जेनी ने जब से अपनी आंखें मींच ली। पलकों पर नमी लरजने लगी। तुम्हें समझ नहीं आएगी ऐना, सब खाली है। ये किरदार, ये स्क्रिप्ट्स, ये रोशनी, ये शोहरत, सब बेकार लगता है। ऐना ने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारा। बेकार? ये सब वो ख्वाब है जो लाखों लड़कियां देखती हैं और तुम्हें वो सब मिला है। अगर तुमने ये फिल्म साइन ना की तो लोग यही कहेंगे कि जेनी रॉबर्ट पागल हो चुकी है। जेनी ने आहिस्तगी से करवट बदली और कलम मेज पर रख दिया। शायद मैं वाकई ही पागल हो गई हूँ। अजियत इंसान को पागल बना देती है। ऐना ने इसकी तरफ बेबसी से देखा, फिर धीरे से बोली, मैं यूं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें ये फिल्म साइन करनी होगी जेनी। जेनी ने आंखें खोली। इनमें अजीब सा सकूत था। नहीं ऐना, मैं ये फिल्म साइन नहीं करूँगी। मेरा दिल नहीं है और दिल के बगैर
اداکاری صرف ڈھونگ ہے۔ اینا نے فائل بند کی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تم اپنی ضد میں سب کچھ کھو دو گی۔ جارج کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے پڑتا تو وہ تمہاری فلم کسی اور کو نہیں دیتا۔ وہ دانت بھینچ کر بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میں جب کسی شاٹ، کسی سین میں کسی ہیرو کے قریب ہوتی ہوں، میں کیمرے کے پیچھے سے اس کی جلتی آنکھیں محسوس کر سکتی ہوں۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو کہتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں پاگل بنا رہا ہے؟ اینا دبے دبے لہجے میں چلائی۔ یہی بات تو مجھے بے چین کرتی ہے۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ الجھی ہوئی تھی، جانتی تھی جارج خود کو سزا دے رہا ہے۔ وہ خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہتا تھا۔ شاید وہ کبھی نہ کہے۔ مت گنواؤ خود کو۔ اینا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر وہ ایک لمحے مجھے مل گیا تو شاید سب کچھ ہار کر بھی میں جیت جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی پر برف کی گالیں پھر سے گرنے لگے جیسے ایڈمبر کی رات جینی کے دل کی کیفیت کو دہرا رہی ہو۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ سڑکوں پر چلتی لائٹس برف کی ذرات میں یوں جھلملا رہی تھی جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں برف کی کرچیاں تیر رہی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ ٹھنڈک کا دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ گروسری اسٹور کے شیشوں پر نرمی جمی تھی۔ اندر ہیٹر کی گرمی اور باہر سردی کا تضاد کھڑکیوں پر دھند بناتا جا رہا تھا۔ اسی اسٹور میں نیسا تھی، سرخ بالوں پر اونی ٹوپی، اوریج خاکی رنگ کی کوٹ میں لپٹی۔ وہ گروسری کے ریک کے بیچ یوں ہی چلتی ایک ایک چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ اس کے ساتھ نینی تھی جو وہیل چیئر پر تھی۔ ایک نرس نے چیئر کو تھاما ہوا تھا اور دو گارڈز داخلی دروازے کے پاس کھڑے اپنی نظریں آس پاس گھماتے ہر لمحہ چوکس تھے۔ نینی کبھی کبھی مسکرا کر نیسا کو دیکھتی اور کوئی چھوٹی چیز اٹھا لینے کا کہتی۔ نیسا ہنستی اور ٹرالی میں رکھ دیتی۔ اس ہنسی میں ایک معصومیت تھی جو پچھلے چند مہینوں کے زخموں سے کچھ دیر کو آزاد لگتی تھی اور اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بہت کچھ جھیل چکی تھی مگر اس لمحے وہ عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی جو اپنی نینی کے ساتھ گروسری شاپنگ میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد آج وہ پیلس سے باہر نکلی تھی اور باہر آنا ان کی مزاج خوشگوار کر گیا تھا۔ کارنر پر کھڑا آفیسر پال اس کے آواز پر اچانک پلٹا۔ اس کی نظریں سیدھے نیسا پر جا ٹکی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ چیری جیسے سرخ بالوں والی لڑکی جو کبھی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزری تھی آج ہنستے ہوئے گروسری خرید رہی تھی۔ پال نے سانس روکا اور چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ دل بے اختیار چلا اٹھا۔ یہ وہی ہے، جوزف پیٹرسن کی بیٹی، جوزف پیلس کی شہزادی، اور میں ایک عام سا انسان۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا، کئی بار دل سے اس کے خیال کو نکال پھینکا تھا مگر نیسا کے تصور نے اسے کسی اور طرف سوچنے ہی نہیں دیا۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی مگر اس کا دل کہیں اور جا ہی نہیں سکا اور آج اس برفیلی موسم میں اسے سامنے دیکھ کر دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت جمع کی، سامان کا چھوٹا سا پیکٹ کاؤنٹر پر رکھا، پیسے ادا کیے اور خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہائی لیڈی، گڈ ایوننگ، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا۔ نیسا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ نینی نے پہچانتے ہی خوش دلی سے جواب دیا، اوہ پال بیٹا، کیسے ہو؟ جبکہ نیسا نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ تیزی سے ٹرالی میں رکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پال نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں گروسری کے لیے آیا تھا، نینی نے شفقت سے پوچھا۔ تمہاری موم کیسی ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی پال کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے بولا ہی نہیں۔ وہ نہیں رہی۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نینی نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے پال۔ نیسا نے بھی نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پال کی نظریں بار بار نیسا کے چہرے پر اٹکنے لگیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکا، آج یا پھر کبھی نہیں۔ میں ان سے
میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نیسا کی طرف اشارہ کیا۔ نینی نے سر ہلایا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے ویل چیئر آگے بڑھا دی۔ وہ انہیں بات کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب نیسا اور پال آمنے سامنے تھے۔ ٹرالی ایک طرف برف جمی کھڑکیوں کے پیچھے وہ کھڑی تھی۔ اس کے گال پہلے ہی سے سردی سے سرخ تھے، مگر اب ایک اور لالی بھی شامل تھی۔ پال نے ہمت باندھی اور پھر دھیرے سے پوچھا، آپ سے شادی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نیسا نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اپنا لیں؟ اس کے سوال پر نیسا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گارڈ دور کھڑے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نیسا۔ پہلی بار جب پولیس اسٹیشن میں آپ کو دیکھا تھا، تب سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کے خیال نے میرا پیچھا نہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ نیسا نظریں جھکائے کھڑی۔ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے آس و امید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن میرا ماضی، میری پہلی شادی کا زخم، میں سب بھول کر آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، مگر شادی، یہ لفظ اسے پھر سے ماضی میں کھینچ کے لے جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کا ماضی تلخ ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسکرانے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ نیسا کی نظریں اٹھ کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر جوزف کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر سن لیں کہ ایک عام سا کیڑا مکوڑا جیسا شخص ان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ مجھے ایسی جگہ دفنائیں گے کہ ایڈنبرگ کی کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے گہری اذیت چھپی تھی۔ پھر بھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نیسا دم بخود رہ گئی۔ آپ شاید میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے۔ جانتا ہوں، پھر بھی تیار ہوں، بس آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کب ان سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت چاہتا تھا تاکہ مسٹر جوزف سے بات کر سکے۔ پہلے تو اس کی اجازت ہی چاہیے تھی۔ اگر وہی انکار کر دیتی تو پھر وہ کیوں جاتا؟ نیسا نے لمبی سانس لی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے پال، آپ نہیں جانتے کہ آپ کس آگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس کے لیے جلنا قبول ہے۔ نیسا کے گال مزید سرخ ہو گئے، اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پلیز لرز اٹھی اس کے حلق میں اٹک گئے۔ پلکیں لرز اٹھی۔ پہلی بار کوئی مرد اس سے محبت کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لیے آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں، اور ولیم، وہ اور جارج۔ جانتا ہوں میں سب کو جیتنے کی کوشش کروں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو نیسا کچھ نہ بول پائی۔ پال نے ایک قدم پیچھے لیا جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یہ وعدہ لے کر جا رہا ہوں کہ جلدی آپ سے ملوں گا، اور مسٹر جوزف سے بھی۔ اگر آپ کے بھائی میرا جبڑا توڑنا چاہتے ہیں تو میں توڑوا لوں گا۔ پال پلیز۔ وہ گھبرائی، مگر وہ مسکرا دیا۔ چلو جلدی ملوں گا نیسا، بہت جلد۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ برفانی ہوا کے جھونکوں نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی نیسا، جس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی نینی نے مسکرا کر نیسا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی جانب آئی۔ وہ برا لڑکا نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو ڈیڈ کا پتہ ہے نا؟ میں جوزف سے بات کر لوں گی۔ نینی پرسکون تھی، جبکہ نیسا کے چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ نہیں نینی، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ نینی نے اس کی گھبراہٹ کو نرمی سے تھام لیا اور دھیرے دھیرے سے کہا، میں پال کو دیکھ چکی ہوں، اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی، اس کی نیت صاف ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آدمی کو پرکھنے کے لیے بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نظر کافی ہوتی ہے، اور میں نے اس ایک نظر میں پال کو ایک اچھا لڑکا پایا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو نیسا نے سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی کو تھام لیا۔ پیلس کی بالائی منزل کی بڑی کھڑکیوں کے پار برف کے گالے دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہے تھے۔ سفید چادر ہر سمت بچھ چکی تھی، درختوں کی ننگی شاخیں برف کا بوجھ سہ رہی تھیں۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی جس میں ہر آواز دب
گئی ہو، مگر اندر اندر جارج کے دل کی دھڑکنیں اس سرد سکوت کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بھاری پردوں کو ہٹا کر کھڑکی کے قریب آیا اور بیرونی منظر کو دیکھنے لگا۔ باہر کی برفیلی ٹھنڈک جیسے اس کی رگوں میں بھی اتر آئی تھی۔ 3 دن وہ مہلت جو لیزا نے دی تھی ختم ہو چکی تھی، وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ ابھی وہ گہری سوچوں میں گم تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے پلکیں بند کر لیں، جانتا تھا کس کی کال تھی۔ اس دل نے ایک لمحے کو چاہا کہ فون بجنے دے، مگر ضمیر نے انکار کر دیا۔ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے لیزا کی آواز ابھری، مدھم مگر ذہن میں بجھی ہوئی۔ جارج، مہلت ختم ہو چکی، اب فیصلہ سناؤ، تم مجھے اپنا رہے ہو یا نہیں؟ جارج نے گہری سانس کھینچی۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ اگر دل چاہتا، اگر محبت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنا لیتا، مگر میں خود سے بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میرا دل برسوں سے صرف ایک ہی خواب دیکھتا آیا ہے۔ اس خواب میں صرف ایک لڑکی ہے اور وہ تم نہیں ہو۔ کچھ لمحے سکوت چھایا رہا، پھر دوسری جانب ہنسی کی تلخ گونجیں سنائی دیں۔ نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے۔ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کیریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ جارج کے لب بھینچ گئے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا کہ قصور اس کا ہے، ایک لمحے کی کمزوری، ایک نظر، ایک جھوٹی سی بھول، اور اب وہ اس بھول کی قیمت اپنی پوری زندگی چکا رہا تھا۔ لیزا، وہ دھیرے سے بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ مجھے ڈرا کر تم جیت جاؤ گی، مگر جیت کبھی تو دھوکے سے نہیں ملتی، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور اگر میں نے غلطی کی بھی تھی تو سزا کاٹنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گی جارج جوزف۔ لیزا کی آواز ذہن میں ڈوب گئی۔ اب صرف 3 دن نہیں، تمہاری پوری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں تم کتنا سہ سکتے ہو۔ کال کٹ گئی۔ جارج نے فون آہستگی سے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی، مگر اس نے پلکیں جھپکا کر اسے روک لیا۔ وہ جانتا تھا طوفان آ چکا ہے۔ ڈوبتے سورج کی سرخی برف پر سنہرے عکس ڈالنے لگی تو پیلس کی راہداریوں میں چراغ جل اٹھے، مگر جارج کا کمرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ فون کی اسکرین اچانک جگمگائی۔ ایک نوٹیفکیشن ابھرا، ویڈیو، وہی ویڈیو لیزا نے اپلوڈ کر دی تھی، اور اس کے ساتھ تحریر تھی، یہ ہے جوزف پیلس کا وارث جس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا اتصال کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا، انگلیاں لرز رہی تھی۔ وہ ویڈیو کے ایک ایک منظر نے اس کے اندر خنجر کی طرح گھسنا شروع کر دیا۔ وہ لمحے جب اس نے ضبط کھویا تھا، جب وہ حواسوں میں نہیں تھا، جب لیزا کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ تھی، اور جب ولیم نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو سمجھ پاتا۔ کچھ ہی دیر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہی ویڈیو، یہی الزامات۔ پلے بوائے جارج جوزف اپنے ہی محل کی نوکرانی کو برباد کر دیا۔ یہ ہے مشہور ڈائریکٹر کا اصلی چہرہ، جس لڑکے کا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، جس کی پرورش ایک شرافت کی مثال تھی، اسے اب درندہ کہا جا رہا تھا۔ ہر زبان زہر اگل رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا، لب بھینچے رہے، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں، مگر اس کے لبوں سے کوئی صفائی نہیں نکلی، کیونکہ اندر جانتا تھا غلطی اس کی تھی، اور یہ صرف غلطی نہیں، شاید ایک سزا تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ وہ درد تھا جو ولیم نے جھیلا تھا جب اس نے ولیم کی پہچان چھینی تھی، اسے وہ بننے پر مجبور کیا جو وہ نہیں تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی کو وہ بنایا جائے جو وہ ہے ہی نہیں تو دل کس طرح کچلا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے جارج جوزف سے، جب کوئی آپ کی پہچان، آپ کی شناخت پر وار کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ بڑے شہزادے کا سر، جو ہمیشہ بلند رہا تھا، آج پہلی بار جھک گیا تھا۔ پیلس کی بلند و بالا دیواریں جیسے خود افسوس کر رہی تھیں۔ باہر برف تھم چکی تھی، مگر اندر کی سردی ہڈیوں میں اتر گئی
اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سماعت لیزا کے الفاظ سے گونج اٹھے، تم برباد ہو جاؤ گے جارج، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور وہ جانتا تھا یہ شاید آغاز تھا، اصلی سزا ابھی باقی تھی۔ لاہور میں دسمبر کی سرد شام اپنے عروج پر تھی۔ ہوا میں ایسی کاٹ تھی کہ جیسے ہر سانس اندر جاتے ہی ہڈیوں تک چیر ڈالے۔ فلک نے بالکنی کے کونے میں رکھی نرم سی کرسی پر شال لپیٹ کر اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ ڈھیروں کاغذ اور ڈارک سٹارز کا بکھرا ہوا مساد سمیٹے ہوئے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہاں آئی تھی تاکہ تنہائی کے سائے میں وہ اپنے خیالات کو صفوں پر اونڈھیل سکے۔ پیچھے ہال کی شان و شوکت اپنی جگہ قائم تھی، سفید چمکتا ہوا ماربل جس پر روشنی کے عکس یک بستہ پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ گول میز کے گرد رکھی دو کرسیاں جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی اور قریب ہی اسٹیل کا آتش دان جس میں جلتی لکڑیوں کی خوشبو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ بالکنی تک آ رہی تھی۔ آگ کے شعلے وقفے وقفے سے چٹخ کر گویا اپنی سرگوشیاں سناتے تھے، جیسے سردی اور دھند کی سازشوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں۔ اس کے ارد گرد ایک پراسرار سکوت تھا۔ وہ ہمناک سے کی بورڈ پر انگلیاں پھیرتی اور کبھی کبھی تھرمل مگ سے ہاٹ کافی کا گھونٹ بھر کر یک بستہ سانسوں کو نرم کر لیتی۔ شال کے باوجود سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر وہ اس لمحے دنیا کی سب سے مضبوط ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی، دھند اور تنہائی کسی کو خاتے میں نہ لاتے ہوئے بس اپنی تخلیق جنون میں گم۔ اس لمحے اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ رکا۔ وہ رئیس تھا جو محظوظ گزر رہا تھا، مگر نظریں جیسے ہی فلک پر جا ٹھہری اس کی بھویں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر اس نے اس منظر کو دیکھا۔ ایک لڑکی سرد ہواؤں میں بیٹھی تھی، اسکرین اور کاغذ میں جھکی ہوئی، وہ اپنی دنیا میں مست۔ اس کے اندر ایک تعصب، ایک عجب جھنجھلاہٹ جاگی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، کبھی بارش میں بیٹھ کر روتی تھی تو کبھی ٹھنڈ میں بیٹھ کر لکھتی تھی، جیسے اپنے دکھوں کو سب سے چھپا کر دھند کے سپرد کر دیتی ہو۔ وہ آہستگی سے قریب آیا۔ لگتا ہے تمہیں بیمار ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ فلک کی ٹائپنگ کرتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس کی موجودگی، اس کی بھاری آواز اور اس مخصوص خوشبو کا احساس ایک دم اسے اپنی گرفت میں لے آیا۔ بیمار ہو کر دوسروں کے گلے پڑنے کا، اس نے مزید اضافہ کیا، جبکہ فلک نے گہری سانس اندر کھینچی، شال کو اور سخت لپیٹ لیا جیسے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا، کم سے کم دکھاوا تو نہیں کرتی۔ رئیس نے اپنی بھویں اور بھی سکیڑ لیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب سے گزر کر بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے جان بوجھ کر وہ دروازے میں رکا رہا، گویا اپنی موجودگی کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا چاہتا ہو۔ باہر سے دھند بادلوں کے ٹکراؤں کی طرح اندر سرک رہی تھی، اور رئیس کی بلند قامت شخصیت اور ان دھندلے عکسوں میں اور بھی ہیبت دکھائی دینے لگی۔ یہ ضد پن کب ختم ہوگا تمہارا؟ اپنے آپ کو ضائع کر کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ فلک نے سر جھکا کر کاغذ سمیٹے اور اسکرین پر لکھے الفاظ محسوس کیے، اور پھر اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی، شاید وہی ملتا ہے جو آپ کو دوسروں کا دل توڑ کر ملتا ہے۔ رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کو گویا لکیریں ابھریں، جیسے کسی نے پرانے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ دل بہلانے سے دل توڑ دینا بہتر ہے۔ فلک کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ رئیس ہیں، آپ غرور کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ لڑکیوں کا دل توڑیں۔ لڑکیوں میں شاید وہی آتی تھی۔ آپ کے لیے تو یہ کھیل ہے، جیسے کوئی مہرہ اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ مہرے بھی انسان ہوتے ہیں؟ وہ خاموش کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ فلک کے لفظ کانٹوں کی طرح اس کے اندر پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ آپ غرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، لیکن کون جانے شاید اس غرور کے پیچھے وہ کہانی چھپی ہو جو آپ نے کبھی کسی کو نہ سنائی ہو۔ یہ جملہ رئیس کو بے ساختہ پیچھے دھکیل گیا۔ اس کی نظریں دھند میں کھو گئیں۔ لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے وہ حال سے کٹ کر ماضی میں جا گرا ہو۔ اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ عجیب بات ہے نا، وہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ آپ نے اپنی طرف اٹھنے والے سارے ہی
آپ کی طرف اٹھنے والے سارے ہی آتے جھٹک دیے۔ کیوں کیوں جھٹکے ہیں آپ نے ان ہاتھوں کو؟ کیا وہ اتنے حقیر ہیں؟ اب رئیس کے چہرے پر وہ سایہ نمودار ہوا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ آنکھوں میں ایسا خلا تھا جو عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فلک نے پہلی بار اس کی خاموشی میں وہ لرزش محسوس کی جو اس کے غرور سے بالکل برعکس تھی۔ بالکنی کے در و دیوار خاموشی سے رئیس کی سانسیں سن رہے تھے۔ وہ لمحہ تھا جب سرد ہوا بھی تھم گئی تھی، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ کیونکہ میں ایک سیکشولی اسسٹڈ سروائیور ہوں، جنسی حملے سے بچ جانے والا۔ پلک نے پلکیں جھپکائی۔ اس کا جملہ دل تک گیا۔ رئیس کے چہرے پر وہ خاموشی اور وہ گپ اندھیرا پھیل گیا جو کسی عام قصے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے مارا تھا، منار کو۔ پلک کے ہاتھ کاغذ پر جمی انگلیوں میں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس رات کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا، کبھی نہیں۔ جب بھی آنکھیں بند کی وہی منظر، اس کے وہ الفاظ اور اس کی وہ آنکھیں جو مرتے مرتے بھی مجھے دیکھتی رہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس یاد کی شدت سے اسے بالکنی کے فرش پر کھڑے رہنا نہ دے رہی ہو۔ وہ کئی مہینے اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ ہر رات ڈر کر اٹھ جاتا تھا اور پھر جعفری عالم مر گیا، اس کی لاش ایک فلیٹ سے ملی اور وہ مزید ٹوٹ گیا۔ گردیزی خاندان نے آخری وار کیا اور اورنگزیب ٹیکسٹائل جلا دی، ہر اینٹ ہر دھاگا جلا دیا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی کمر بے طرح ٹوٹ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مرنا چاہا، اس نے چاہا سب ختم ہو جائے تاکہ وہ اس اذیت سے باہر نکل سکے، لیکن اسے مرنے بھی نہ دیا گیا۔ پلک نے شال کے اندر سمٹ کر سانس روکی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لفظوں کا بوجھ عام نہیں تھا، وہ انہیں کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا کون تھا؟ فرقان گردیزی، جو واپس لوٹ آیا تھا، جسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ منار کے بنا نہیں جی سکتا۔ منار مر چکی تھی اور اس خبر نے اسے پاگل کر دیا، سڑکوں پر آوارہ بنا۔ رئیس ایک رات اس کے ہاتھ لگ گیا۔ تم نے منار کو مارا، تم نے میری محبت کو مارا، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کر کھڑے رہ پاؤ گے؟ فرقان گردیزی پاگل ہو چکا تھا۔ فلک کا دل دھڑکنے لگا، یوں لگا جیسے رئیس کے غرور کا خول ہر لفظ کے ساتھ چٹک رہا ہو۔ رئیس نے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اس رات رئیس کا جسم مخصوص ایک سزا گاہ بن گیا، اذیت دی گئی، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ فرقان گردیزی اسے توڑنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں بھاگا تھا فلک، اس رات۔ اگر نہ بھاگتا تو کب کا مر چکا ہوتا، لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات وہ عام سا لڑکا رئیس اورنگزیب مر گیا تھا۔ فلک کا حلق خشک ہو گیا، اس نے لب کھولنا چاہے مگر الفاظ نہ نکلے۔ رئیس نے سر جھکا لیا۔ جو بچا وہ ایک زندہ لاش تھی، ایک جنسی زیادتی سے بچ جانے والا لڑکا۔ اس کی آواز کپکپائی۔ میں نے خود کو اتنا بڑا کر لیا کہ کوئی ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے اپنی سلطنت کھڑی کی، غرور کا خول بنایا تاکہ دنیا کو لگے کہ میں ناقابل شکست ہوں، لیکن اپنے جسم پر رینگتے وہ ہاتھ، وہ آج بھی مجھے نیند میں جھنجھوڑتے ہیں۔ فلک کا دل سینے میں کسی قفس کی طرح پھڑپڑانے لگا۔ اس نے کبھی رئیس کو روح کو اتنا بے لباس، اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ دھند بالکنیوں کے فرش پر یوں بچھ چکی جیسے کسی نے سفید کفن ڈال دیا ہو، اور رئیس کی آواز اس سفید خالی پن میں گونج کر فلک کی روح تک پہنچ چکی تھی۔ وہ لفظ سروائیور فلک کے دل پر پتھر کی طرح گرا تھا۔ اس نے لمحے بھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب، جو بظاہر غرور اور سنگ دلی کی دیوار لگتا ہے، اندر سے کسی جہنم میں جلتا رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ کہانی، وہ غرور جو آپ اوڑھتے ہیں، وہ سنگ دلی جسے آپ اپنا تاج بنا کر رکھتے ہیں، دراصل اپنی ٹوٹی ہوئی حرمت کو چھپانے کے لیے ہے۔ رئیس کچھ نہ بولا، جبڑے مزید بھیج گئے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جو دوسروں کا دل توڑنے کو اپنا حق سمجھتا رہا، دراصل خود ایک عورت کی وجہ سے پامال ہوا۔ آپ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے، مرہم بھی رکھتے رہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے اپنے زخم رستے ہیں۔ رئیس دھند میں نظریں جما کر کھڑا رہا، جبکہ وہ اس کی پشت گھورتی رہی۔ تم سوچتی ہو میں دل توڑنے کا شوقین ہوں؟ نہیں، میں بس
بدلہ لیتا ہوں۔ ہر بار کسی کا دل توڑ کر اپنی جانب بڑھنے والے ہاتھ جھٹک کر میں خود کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی زندہ ہوں، کہ وہ رات مجھے ختم نہیں کر سکی۔ لیکن کیا آپ واقعی زندہ ہیں یا پھر اب بھی اس رات میں قید ہیں؟ رئیس کے لب کپکپائے، اس نے سر جھکا لیا۔ میں کبھی باہر نہیں نکلا۔ منار کی موت نے مجھے بھی مار دیا تھا، گردیزیوں نے مجھے رونٹ ڈالا۔ اس کے بعد جو بچ گیا وہ غرور سے بنا ہے۔ میں نے اپنے ہیروں کی چمک اتنی بڑھا دی کہ کوئی میرے کھنڈرات کو دیکھ نہیں سکتا اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ تو آپ کے غرور کے پیچھے دراصل خوف ہے، اور آپ کی سنگ دلی کے پیچھے وہ کمزوری ہے جسے آپ دنیا کے سامنے ماننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، آپ کو دنیا دیکھتی ہے، آپ کے پاس تاج ہے، تخت ہے، لیکن اندر سے آپ اب بھی وہی عام سا لڑکا ہے جو ایک رات مر گیا تھا۔ رئیس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے میں کسی کی محبت نہیں اپنا سکتا، کیونکہ محبت مجھے منار کی طرح قید کر دیتی ہے، اور میں اب کسی قید میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ فلک نے اس کی پشت سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس بار اس کی نظروں میں طنز کم اور دکھ زیادہ تھا۔ لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ محبت قید نہیں ہوتی، محبت زنجیر توڑتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل توڑ کر آپ آزاد، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ آج بھی قید ہیں، اپنی یادوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے غرور میں۔ رئیس خاموش رہا، دھند میں کھڑا، اپنے اندر کی راکھ کو چھپائے ہوئے۔ دوسروں کے لیے جو وحشت ہے وہ دراصل میرے اپنے لیے رحمت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنا غرور اتار دیا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ کتنی عجیب بات تھی، دنیا اس کو ایک جابر، ایک مغرور رئیس اورنگزیب سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بس ایک لاش تھا جو اپنے ماضی کی قبرستان میں دفن تھا۔ ہوا کے جھونکوں نے شعلوں کو چٹکایا، لکڑی کی خوشبو اور دھند کے بوجھ مرغولے اس منظر کے گواہ بن گئے۔ فلک نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے رئیس کے غرور کا خول ذرا سا ٹوٹا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ زخم، یہ کرب اتنا گہرے تھے کہ شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ بالکنی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ دونوں کے بیچ صرف دھند تھی اور وہ بھاری ماضی جسے لفظوں میں قید کرنا بھی مشکل تھا۔ میں ڈارک سٹارز کی لاؤنج کے بعد واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھیرے سے آگاہ کیا، اور مجھے خوشی ہوگی جب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی۔ نام تو تم بنا ہی چکی ہو۔ اس بات پر وہ پلٹا، ایک نرم سی نظریں اس پر ڈالی۔ بے وقوف مصنفہ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں لگتی تھی۔ فلک نے نظریں سیدھی رئیس کے چہرے پر گاڑ دی۔ کیا کبھی آپ ماضی سے باہر نکلیں گے؟ کبھی نئی شروعات کریں گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہونٹ بھینچ کر گویا ہوا، میں ایک سروائیور ہوں، اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یا تو حیوان بنا دیتی ہیں یا زندہ لاش۔ میں شاید دونوں کے درمیان اٹکا رہ گیا ہوں۔ اس کی کوئی نئی شروعات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پھر جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا اور بالکنی میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ وقت تیزی سے اڑا اور اگلا منظر فلک کے گھر کا تھا۔ لاؤنج کی سفید چھت پر جھولتا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا۔ لاؤنج بھرا ہوا تھا، مگر ہر شخص جیسے اپنی اپنی خاموشی میں قید تھا۔ باہر بارش کے بعد کی نمی ہوا میں پھیلی تھی، شیشوں پر ہلکی دھند بیٹھی تھی، اور اسٹیل کے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی کرچیاں بار بار چٹخ رہی تھیں۔ فلک صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سایہ گریا ہو چکے تھے، ہاتھوں میں اب بھی کپکپاہٹ تھی۔ وہ رئیس کی بات ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب کچھ اندر گھوم رہا تھا۔ منار کا جال، فجر کی صورت، اور رئیس کا ماضی، وہ اعتراف جو اب اس کے دل پر ایک نوکیلے پتھروں کی طرح رکھ دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نگین بیگم بھاری شال اوڑھے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے ہونٹ بار بار واری ہوتے، مگر وہ بولنے سے پہلے رک جاتے۔ بشارت، فخر اور وجاہت عالمگیر سبھی وہاں موجود تھے۔ بالآخر خاموشی ٹوٹی، فخر کی آواز گونجی، یہ سب کھیل تھا۔ منار زندہ تھی، فجر اس کی عکاسی ہے، اور ہم
پھنس چکے ہیں۔ نہیں، ہمارا اس کھیل سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں کل ہی۔ بشارت بھائی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ فلک یوں ہی بیٹھی رہی، انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے، جبکہ ترنم بیگم کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جب سے منار سے ملی تھی، انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، انہیں بس خاموشی لگ چکی تھی۔ اپنا سارا سامان باندھ لو فلک پتر، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وجاہت عالمگیر کی آواز سنائی دی اور اس بار فلک نے سر اٹھایا۔ ایسے کیسے واپس چلے جائیں؟ جو ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا؟ اس نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب کیا ادھر رئیس کا ہے؟ یہ سب کیا دھرا رئیس کا ہے، وہ خود دیکھ لے گا۔ بشارت بھائی پھر سے گویا ہوئے۔ رئیس کا کیا دھرا؟ منار زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ رئیس اس کے قتل سے بری الزامہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا دھرا ہے؟ وہ بے یقینی سے بشارت بھائی کو دیکھنے لگی۔ دیکھو بچے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک کہا بھائی آپ نے، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ خاندان کبھی جذباتی ہوا بھی ہے؟ کیا اس خاندان نے کبھی جذبات محسوس بھی کیے ہیں؟ کیا کسی کو پتہ بھی ہے کہ رئیس نے کیا کچھ سہا ہے؟ اس کی نظریں سب سے ہوتی احمد اورنگزیب صاحب پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ بھی آج اس اجلاس کے اہم رکن تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے دادا جی کہ آپ کے پوتے نے کیا کچھ سہا ہے؟ اورنگزیب صاحب کے چہرے پر گہرا ملال تھا۔ تم اس پر یقین کرتی ہو فلک؟ کیا یہ سب محض ایک کہانی نہیں جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے گھڑی ہو؟ فخر نے فوراً کہا، کاش یہ کہانی ہوتی، کاش وہ سب ایک ڈرامہ ہوتا۔ جس شخص نے سب کچھ کھو دیا، جو منار کے ہاتھوں قید رہا، جو گردیزی خاندان کی سازشوں میں پھنس گیا، اور پھر اغوا، تشدد اور وہ سب جو اس پر بیتا۔ وہ سانس کے لیے رکی، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ایسا زخم گڑا کہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ہم سب سے بہت اونچا ہے، وہ اپنا بچاؤ کر لے گا۔ بشارت بھائی پھر سے بولے، آج وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر سالوں پہلے ابا، اس نے براہ راست اپنے باپ کو مخاطب کیا، سالوں پہلے وہ بچہ تھا، خونی رشتہ تھا آپ سے، پھر آپ نے کیوں اتنی بے اتنائی برتی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب سالوں انہوں نے بہن کی خبر نہیں کی تو پھر بھتیجا کس گنتی میں آتا تھا؟ بس کرو فلک، تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بشارت بھائی اس سارے معاملے سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ سنتے ہی فلک کے چہرے پر استحضاء ابھرا۔ جب اپنی بیٹی پر گزری تو آپ سب کو خاندان کی دوسری بیٹی کا احساس ہوا۔ اس نے ترنم بیگم کی جانب دیکھا۔ جب اپنے بیٹے پر گزرے گی تو کیا تب آپ کو رئیس کے درد کا احساس ہوگا ابا؟ اس کا سوال پھر سے اپنے باپ سے تھا، جنہوں نے پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی۔ چچا زاد بھائی مر چکا تھا، مگر اس کا بیٹا زندہ تھا۔ چچا بھی زندہ تھا، پھر کیوں وہ غافل ہو گئے تھے؟ تم اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ بشارت بھائی غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، مت بھولو کہ تمہارا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنا سامان باندھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ فلک کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، جو غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے بھی اعلان کیا، تب تک نہیں جب تک میرا کانٹریکٹ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک جتاتی نظر سب پر ڈالی۔ میں صرف عالمگیر خاندان کی بیٹی نہیں، میں ایک عورت بھی ہوں، انسان، اور میرا نام، میرا مقام، جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کیا آپ لوگوں کو احساس ہے؟ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ میں یہاں کسی اور کے لیے نہیں رکی ہوں، میں یہاں اپنے لیے ہوں۔ میں خود کو چن رہی ہوں، اپنی ذات کو، اپنی پہچان کو، اپنے مقام کو، اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے کیسے چلی جاتی؟ عالمگیر خاندان کی زبان کی اہمیت تھی، اور تو کیا اس کی زبان کچھ بھی نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ فلک بشارت غصے سے اس کی جانب بڑھا، مگر فخر آگے بڑھ کر انہیں تھام چکا تھا۔ تم نے جو کہا، ہم نے وہ سب کیا، اب ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ عمر دیکھی ہے اپنی، 27 کی ہونے والی ہو اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو روز کتنے سوال اٹھتے ہیں ہم پر۔ وہ دانت
بھیجتے ہوئے بولتے رہے جبکہ فلک یوں ہی کھڑی رہی۔ میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یہ فیصلہ ابا جی کریں گے اور تب ہی کریں گے جب میں انہیں کہوں گی۔ آپ میرے فکر چھوڑ دیں۔ یہ سنتے ہی بشارت بھائی کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ وہ فخر سے خود کو چھڑواتے آگے بڑھے اور پھر چٹاخ کی آواز ابھری۔ ایک زوردار تھپڑ فلک کے چہرے پر پڑ چکا تھا جو اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ گال پر ابھرنے والی جلن کے ساتھ ساتھ دل میں درد اٹھا تھا جسے فلک نے آنکھیں میچ کر ضبط کیا۔ بشارت اپنے ہاتھ قابو میں رکھو۔ وجاہت عالمگیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اسے نہیں دیکھ رہے ابا جی، یہ کیسے اپنی منمانیاں کرتی جا رہی ہے، یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسے آزادی دی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا غلط فائدہ اٹھائے۔ کل کو کوئی بات ہو گئی تو میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا جس سے آپ سب پر انگلیاں اٹھیں۔ میں نے آپ سب کا نام روشن کیا ہے، اس پر کالک نہیں ملی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آنسو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ فلک عالمگیر یہ نام مجھے خاندان نے دیا مگر اسے بنایا میں نے ہے اور میں یہ حق رکھتی ہوں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں اور اس کی اجازت مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ وہ ایک تیز جلتی ہوئی نظر سب پر ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی، پھر سزا کیسی، ایک گھر ہی تو بنایا تھا اس نے، پھر اسے کیسے چھوڑ دیتی۔ لاؤنج ایک بار پھر خاموش ہو گیا، صرف لکڑیوں کے جلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر چہرے پر ایک الگ فیصلہ، ایک الگ سوال تھا۔ ترنم بیگم جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی، منار کی اصلیت، رئیس کا راز اور خاندان کی بکھری سانسیں سب مل کر ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ شام کی سرخی اب گہری نیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ بارش تھمتے دیر ہو چکی تھی مگر ہوا میں اب بھی ٹھنڈی نمی اور کچی مٹی کی ہلکی خوشبو تھی۔ فلک اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا تھپڑ کا نشان اب صرف ایک سوجن کی صورت میں موجود تھا لیکن دل پر لگا زخم اب بھی تازہ تھا۔ آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں لیکن ان میں ایک نئی سختی، ایک مضبوط فیصلہ ابھر چکا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کو چن چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا اور فخر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر کھانا رکھا تھا۔ وہ کمرے کی خاموشی کو توڑے بغیر احتیاط سے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر مڑا۔ فخر کا چہرہ بھی تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی، خاندان کی روایتوں کا بوجھ، وہ اپنی بہن کے لیے محبت کا احساس۔ فخر اس کے سامنے زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی رہی، پھر فخر نے آہستگی سے فلک کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دینا فلک، میں نہیں روک سکا بشارت بھائی کو اس نے تعصب سے کہا۔ فلک نے سر ہلایا، اس کی آواز اب بھی بھرائی ہوئی تھی لیکن اس میں اب چٹکنے کے بجائے دھندلی پختگی تھی۔ آپ قصوروار نہیں ہیں، یہ خاندان کی دہائیوں کی گھٹی ہوئی گھٹن تھی جو آج پھوٹ نکلی۔ میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے اپنے لیے آواز بلند کی ہے۔ فخر نے آہ بھری اور کمرے کے مدھم ماحول میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر مون سینگ ٹیل پر مون سینگ جی کا حق ہے تو فلک عالمگیر بھی فلک عالمگیر کی ہے۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ مون سینگ جی ایک کوئن ڈرامہ اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے کا کردار ہے جو کہتا ہے کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ فخر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے گویا ہوا، تم نے ایک بار کہا تھا کہ مرد ذات عورتوں کو نہیں سمجھ پاتی، شاید تم اس وقت ٹھیک کہتی تھی۔ میں جب سے یہ سب ہوا ہے میں نے پہلی بار خود کو تم سے، پھپھو سے اور یہاں تک کہ فجر اور منار کے غم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرا دماغ کہتا تھا کہ تمہیں سب چھوڑ کر واپس جانا چاہیے، یہ ہماری روایت ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا ہے کہ تم صحیح ہو۔ تم کوئی جائیداد نہیں ہو، نہ کوئی معاہدہ ہو، نہ کوئی وعدہ، تم انسان ہو، فلک عالمگیر ہو، تم اپنے لیے بنی ہو۔ فلک نے نم آنکھوں سے فخر کو دیکھا، برسوں کی گھٹن، محبت اور بغاوت کے بیچ فخر کا یہ اعتراف اس کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ ابا جی اور بشارت بھائی دونوں غصے میں ہیں، وہ سب کل صبح جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے یہاں رہنے کی کوشش کی، جانے سے انکار کیا تو فخر کہتے کہتے رک گیا۔
تو کیا؟ فلک نے بےتابی سے اسے دیکھا۔ تو وہ تم سے سارے رشتے توڑ لیں گے اور مجھ سے بھی۔ انہیں غصہ ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اس فیصلے کے پیچھے صرف اور صرف رئیس ہی وجہ ہے۔ فخر کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ تم یہ سب اس کے لیے کر رہی ہو۔ اس سے متاثر ہو کر فلک کا چہرہ اس بات پر سرخ ہوا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہاں رئیس، اور اس کا قصہ میرے دل پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔ اس کے درد نے مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا جو ہم خاندان والے شاید بھول چکے تھے۔ لیکن اس نے بوجھل سانس لی اور فخر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن میں صرف اس کے لیے نہیں رکی، میں یہاں کسی فرد کے لیے نہیں، اپنے اس مقام کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنے ہونے کے لیے رکی ہوں۔ اگر رئیس کی کہانی نہ بھی ہوتی اور مجھے واپس جانا پڑتا تب بھی میں اپنے کام اور اپنے خواب کو چنتی۔ میں نے وہ کانٹریکٹ اپنی پہچان کے لیے سائن کیا تھا، نہ کہ کسی بچاؤ کے لیے، اور یہ میرا میدان عمل ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فخر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بہن کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ فخر نے گہرا سانس لیا، اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹیبل پر رکھے کھانے کو فلک کے قریب کیا۔ تم یہ سب صرف اپنے لیے کر رہی ہو اور میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا کر کہا، اب سنو میری بات، اگر تم کل کو اٹھ کر کہتی ہو کہ میں یہاں رئیس کے لیے رکی ہوں تو میں آج ہی سارا سامان باندھ کر تمہیں زبردستی واپس لے جاؤں گا۔ تمہارا اور میرا رشتہ خاندان کی بیٹی ہونے پر منحصر نہیں۔ فلک، تم چھوٹی بہن ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن فلک تڑپ اٹھی، لیکن کچھ نہیں، تم میرا چناؤ ہو، خاندان میرے چناؤ پر ناراض ہے تو ہو، ابا جی بھی ناراض ہیں تو صحیح۔ جب انہوں نے سالوں پہلے اپنی بہن کو اس لیے چننے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ اگر میری بہن اپنی زندگی چنتی ہے اور خاندان اس پر سوال اٹھاتا ہے تو میں بھی اپنے اصول چن رہا ہوں۔ تم اپنا بچاؤ کر رہی ہو اور میں تمہیں چن رہا ہوں کیونکہ میں بھی فخر عالمگیر ہوں۔ فخر نے ایک عجیب سے عزم اور محبت کے ساتھ کہا۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اس تھپڑ کے درد کے نہیں تھے، نہ اپنوں کی بے اعتنائی کے، یہ اس اعتراف کے تھے جس نے اسے احساس دلایا کہ وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا۔ فخر نے مسکرا کر اسے دیکھا، اب یہ کھانا کھا لو، تم کمزور ہو جاؤ گی تو رئیس کا بچاؤ کیسے کر پاؤ گی؟ اور کیا کہا تم نے کہ ہمارا نام روشن کیا ہے؟ قلق نہیں ملی، ہاں تمہاری یہ جرأت، تمہارا یہ اعتماد، یہی تمہارے نام کو چمکائے گا۔ میرے نزدیک تو یہی حقیقت ہے۔ فخر اٹھا اور فلک کے سر پر بوسہ دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میرا مزید کوئی سوال نہیں ہے، میں صبح تک باہر رہوں گا، لیکن تمہارا گھر یہیں ہی ہے، مجھے پتا ہے تم یہیں رہو گی۔ فخر دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا اور فلک، جب یہ سب ختم ہو جائے تب بھی خود کو مت بھولنا، خود کو چنتے رہنا، تم اہم ہو، بہت اہم۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ فلک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے پڑی روٹی اور سالن کو اس نے غور سے دیکھا اور ایک نیا عزم اس کے دل میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لڑائی اب ایک نئے مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور یہ صرف رئیس منار یا گردیزی خاندان کی سازش کا معاملہ نہیں تھا، یہ اب فلک عالمگیر بامقابلہ عالمگیر خاندان کی روایت کا امتحان تھا، اور اس کی طاقت، اس کا بھائی اب اس کے ساتھ تھا۔ شادی ایک زہر خوردہ مکالمہ۔ میں 27 برس کی ہونے والی ہوں۔ عمر کی اس دہلیز پر آ کر ایک عورت کو سب سے زیادہ جو سوال سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے، اب تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال کسی تعارف کا پہلا جملہ بن جاتا ہے۔ خاندان کے ہر اجتماع کی گونج، ہر ملاقات کی پرچھائی، جیسے کسی عورت کی زندگی کا حاصل یہی ہے کہ وہ ایک دن کسی کے نام منسوب کر دی جائے گی۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کیا واقعی شادی ایک وقت کے تعین کے ساتھ پیدا ہونے والا رشتہ ہے؟ کیا یہ گھڑی کی سوئیوں کا محتاج ہے؟ ہمارے معاشرت میں شادی کا مقدس ادارہ مانا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ رشتہ انسان کی زندگی کو سنبھالتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اتنا بھاری بوجھ بنا دیا ہے کہ عورت کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کی پہچان، سب پشے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی عمر جیسے ہی 20 کے ہندسے کو چھوتی ہے تو رشتوں کی تجویزیں آنے لگتی ہیں۔ 20 سے
25 تک نہ ہو تو خاندان ان کی پریشانیوں پر بل پڑنے لگتے ہیں، اور اگر یہ 30 کے قریب پہنچ جائے تو گویا وہ خطرے کی لکیر پر کھڑی ہیں۔ لیکن گائز اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، باقی کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔